الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم صدق الله العظيم من عرف نفسه فقد عرف ربه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله دربستان شراق ہمت یانے خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ قمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا طوق میں کرتی تھی چرچا شوق میں کشفت تجا بجمالہ یہ بلبلیں بھی خوب لینے کے ہر ایک گل کی کو کرتی تھی چرچا سو حسنت جمیل خصالہ یہ چڑیوں کے سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے
جب سے حضور پر پڑھنے لگا درود میں، جب سے حضور پر ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، جو حرمت رسول پر، جو حرمت رسول پر قربان ہو گیا، بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، ایسا پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، کہ احسان مدعات کا، احسان مدعات کا قرآن ہو گیا، بخشش کا دوستوں، بخشش کا میرے دوستوں سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ راجا جسے ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ، راجا جسے ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ، خوش بخت وہ جہاں میں انسان ہو گیا، خوش بخت وہ جہاں میں انسان ہو گیا، بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کا احسان ہے کہ جس مالک کے قریب نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، لاکھوں کروڑوں انگیزت درود و سلام آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، جس کے لیے اللہ کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ ہمارے بزرگان لاکھوں کروڑوں انگیزت سلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں پر جو جن غلاموں نے اپنی جانوں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر محنت جبین مقارنہ پر قربان کر دیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی نے اپنا آپ بھی اللہ تبارک و تعالی
آنے والی نسلوں تک پہنچ پائے۔ اب ہم اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کر کے دعا کریم اللہ ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، کریم اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، کریم اللہ ہم سب کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں سے محبت کرنے والا بنائے۔ اب ہم اس وقت اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم فرماؤ کیا برابر ہے جاننے والے اور انجان؟ اللہ اکبر، کتنا واضح پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، کیا برابر ہے جاننے والے اور انجان؟ فرمایا یہ ایسا نہیں ہے تو جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو، بلکہ جاننے والا اس کا مرتبہ مقام بھی اعلیٰ، اس کی شان بھی اعلیٰ، اور وہ علم کے لحاظ کے ساتھ عمل کے لحاظ سے بھی دوسروں سے اعلیٰ، اور جو انجان ہے جسے خبر نہیں ہے، جسے علم نہیں ہے، جسے معلوم نہیں ہے، تو وہ انجان ہے۔ فرمایا وہ علم میں کم ہے، اور فرمایا اسی طرح وہ عمل میں بھی کم ہوگا، اور عمل کے لحاظ سے علم والے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے علم والے زیادہ، اور انجان نا علم رکھنے والے اس سے کم ہے۔ فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے فرمایا اگر ایک پلڑا بھاری ہو اور دوسرا پلڑا کم وزنی ہو تو فرمایا وزنی پلڑا جو ہے وہ بیٹھ جائے گا، اور ہلکا پلڑا جو ہوگا جو کم وزن والا ہوگا وہ اٹھ جائے گا۔ تو فرمایا علم والا اور نا علم رکھنے والا، جاننے والا اور نہ جاننے والا، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کہ نیکیوں والا پلڑا وزنی ہوا اور جو ہے برائیوں والا پلڑا ہلکا ہوا، تو دونوں پلڑے جو ہے برابر نہ ہوئے، اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی نیکیاں زیادہ تھی اسے جنت عطا فرمائی، اور جس کی نیکیاں کم تھی، برائیاں زیادہ تھی، تو فرمایا اسے جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ تو فرمایا اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھائی، پیارے داماد حضرت علی کا اللہ عنہ کریم، آپ فرماتے ہیں الناس موتا وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءٌ، یعنی کہ بے علم لوگ مردہ ہے اور علم والے زندہ ہیں۔ مولا علی شیر خدا کا اللہ عنہ کریم کا فرمان علی شان، فرمایا آپ نے بھی غنڈ کر دی، آپ نے بھی تقسیم کر دی، آپ نے بھی بتا دیا کہ الناس موتا وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءٌ، کہ بے علم لوگ مردہ ہے اور علم والے زندہ ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم آپ اور ارشاد فرماتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم آپ کے الفاظ پر، آپ کے کلمات پر، آپ کے جملوں پر قربان ہو جائے، یہ ساری مجھ سمیت مخلوقات آپ کے ان جملوں پر قربان ہو جائے کہ کس قدر آپ نے حسین گلدستہ پیش کیا قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے، اور کیوں نہ آپ اس
طرح کا جملہ عطا فرما دے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہار کو علم کا دروازہ قرار دیا۔ آپ کے پاس علم کے خزانے ہیں، آپ دور دراز کی باتیں جو ہے وہ جانتے ہیں، آپ آنے والی زمانوں کی خبر آپ جانتے ہیں۔ آپ نے فرما دیا ہم اللہ کی تقسیم کاری پر راضی ہیں، ہم اللہ کی تقسیم کاری پر راضی ہیں۔ اے مولا علی، کس وجہ سے، کس بات سے؟ آپ فرماتے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے کہ اس نے ہمیں علم دیا ہے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلوں کو مار دیا ہے۔ فرمایا ہم دیکھیں، اب نظر دیکھیں، ہم دیکھیں کہ جو مال والے ہیں، جو دولت والے ہیں، جو شہرت والے ہیں، جو بڑی بڑی کوٹھیاں کاریں بنگلہ رکھنے والے، زمینیں رکھنے والے ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں رکھنے والے ہیں، بڑی بڑی جو ہے بلڈنگیں اور مارکیٹوں کے مالک ہیں، فرمایا آج بھی انہیں دیکھ لیجیے، اگر وہ لوگوں کے سامنے اجتماع میں اگر سورۃ کوثر پڑھنا چاہتے ہیں تو سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، انہیں وہ بھی نہیں آتی۔ وہ جو بڑے بڑے جو ہے وہ عہدوں پر موجود ہیں، بڑے بڑے جو ہے صدارت پر موجود ہیں، اگر انہیں جو ہے سورۃ اخلاص پڑھنی پڑ جائے تو وہ قل هو اللہ احد وہ سورت بھی پڑھنا جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتے، اتنا بھی ان کے پاس علم نہیں۔ اگر انہیں جو ہے کہا جائے کہ دعائے قنوت ہی سنا دے، اگر دعائے قنوت سنانا انہیں پڑ جائے تو انہیں دعائے قنوت کا علم نہیں ہے کہ دعائے قنوت جو ہے وہ پڑھنی کیسے ہے، وہ کس رکعت میں پڑھنی ہے، کس نماز میں پڑھنی ہے، انہیں یہ بھی خبر نہیں ہے۔ اے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، تیری جو ہے باتوں پر قربان جائے کہ انہیں کس قدر جو ہے یہ ایسا جملہ عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کا یہ آئینہ ہے، یہ شیشہ ہے، یہ بتاتا ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زبان اقدس مبارکہ سے نکلنے والا جملہ جو ہے اس قدر جو ہے صداقت والا ہے، پیکر والا ہے، رفت والا ہے۔ مال والے کو دیکھ لے، دولت والے کو دیکھ لے، شہرت والے کو دیکھ لے، اسے سن لے، پوچھ لے نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، پوچھ لے نماز کے واجبات کا علم نہیں ہے، پوچھ لے نماز کے مفسدات کا خبر نہیں ہے، پوچھ لے ان سے نماز جنازہ کی جو ہے وہ تکبیروں کے بارے میں پوچھ لے، انہیں نماز جنازہ کی تکبیریں بھی نہیں آتی، انہیں نماز جنازے کا اتنا نہیں پتا کہ نماز جنازہ میں تکبیریں ہوتی ہے یا نماز جنازہ میں رکعتیں ہوتی ہے، نماز جنازہ میں کون سی دعا پڑھنی ہوتی ہے، نماز جنازہ میں کون سی دعا نہیں پڑھنی ہوتی، ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے ہوتے ہیں، کیا کیا پڑھنا ہے نہیں خبر، پوچھ لیا جائے عیدین کی تکبیریں کتنی ہے خبر نہیں ہے، علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، اللہ اکبر پوچھ لیا جائے جمعے کی رکعتیں کی کتنی ہے پتہ نہیں ہے، ہم تو امام کے پیچھے جو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں بس وہی ہے، باقی چلے گئے گھروں میں چلے گئے۔ اے مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا، آپ فرماتے ہیں لنا علم وللجہال بال، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کاری پر راضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے اور جاہلوں کو مال عطا فرمایا۔ اب جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، اگر ان کو دیکھے پرکھے تو علم والی باتیں نہیں ہے، صرف اور صرف لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کو رسوا کرنا، لوگوں کو شرمندہ کرنا، لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا، ان کے پاس یہ ملے گا۔
زیادہ دولت والے نہیں، زیادہ مال والے نہیں، زیادہ کارے کوٹھیے بنگلے رکھنے والے نہیں، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی پاک بارگاہ میں آ کر جھک جانے والے، اور جن کے پاس مال ہے وہ ان عالموں پر، علم رکھنے والوں پر زبان درازیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ خود کا مقام یہ کہ ان کو جو ہے غسل کے فرائض کا نا علم، ان کو وضو کے طریقے کا نا علم، ان کو تیمم کے بارے کا نا علم، ان کو سجدہ سو کا طریقہ نہ معلوم، انہیں جو ہے حتیٰ کہ رقطوں کی معلومات بھی نہیں ہے۔ صرف وجہ کہ ہمارے پاس مال ہے تو خدا ہو، جو مال کی، دولت کی، شہرت کی بات کرتا ہے، اس پر آ کر اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، پھر اس کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال تھا، دولت تھی، جب انہوں نے اہل علم کے خلاف باتیں کی، کھڑے ہوئے اہل علم کے خلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین توڑ کروا دیا۔ اب دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام علم والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام علم والے، جب آپ جو ہے اس قانون کے پاس جاتے ہیں جس قانون کو اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی ہے، اتنی دولت عطا فرمائی ہے، اتنی دولت عطا فرمائی ہے، پہلے وہ بھوکا تھا، مر رہا تھا، لوگوں کا قرضہ دینا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ آپ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کریں، اللہ کی پاک بارگاہ میں موسیٰ نے دعا فرمائی، اللہ اسے مال عطا فرما، اللہ اسے دولت عطا فرما۔ اللہ نے دولت اتنی عطا فرمائی، اتنی عطا فرمائی، اتنی عطا فرمائی کہ فرمایا 70,000 یا 70 اونٹ جو ہے اس کے اوپر چابیاں اس کے خزانوں کی لدی ہو جاتی تھی، اس قدر اس کے پاس مال و دولت ہو گیا۔ تو جب اہل علم موسیٰ علیہ السلام علم والے اللہ اکبر، جب آپ وہاں سے آتے ہیں اللہ حکم فرماتا ہے موسیٰ اسے کہ اب میرے راستے میں خرچ کر، جو غریب ہے، جو یتیم ہے، جو مسکین ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان تک پہنچا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں قارون یہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے لہذا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ تو وہی قارون جو ہے اب جو ہے وہ سینہ تان کے کہتا ہے کہ میں کیسے دوں، یہ میں نے کمایا ہے۔ اب جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کے خلاف بولنے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں، کہتا ہے بعد میں کچھ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، اپنے حواریوں کو بلاتا ہے، بیٹھ کر انہیں کہتا ہے کہ یہ ہمارا مال ہے، اب دیکھو یہ کیا رہا ہے، اس میں زکات دینی پڑے گی، ہم نے کمایا ہے، بمشکل کمایا ہے۔ اس نے ساتھ والے کو ملایا، آگے والے کو ملایا، دائیں والے کو ملایا، 4-5 لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک جو ہے وہ جال جلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا کریں گے؟ کہا ایک لڑکی کو پھنساتے ہیں، اس لڑکی کو مال دیں گے، ہم 5 مل کر اس لڑکی کو مال دیں گے، اور جب اسے مال کی لالچ دے دیں گے، جب سارا مجمع لگا ہوا ہوگا موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہم کہیں گے بتائیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام بتانے لگیں گے، ہم کہیں گے کہ تیری تبلیغ ہم کیسے مانے، تو تیرا معاملہ تو اس لڑکی کے ساتھ ہوا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اہل علم کے خلاف، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ بیٹھ گئے، قارون جو ہے اپنے کو اکٹھا کیا اور کہا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ مخالفت والے زیادہ جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ کوئی قلیل ہوتا ہے جو اچھے کے ساتھ کھڑا ہونے میں جو ہے وہ دقت محسوس نہیں کرتا، کہتا نہیں جو مرضی ہو جائے، مر جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، جو مرضی ہو جائے
اگر ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے یہ ہمیں قتل کروا دے گا، ہمارا رہن سہن مشکل ہو جائے گا، ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا کیا چلے جائیں گے اور آ جائیں گے اور اللہ کا نبی آ جائے گا اور تبلیغ کرنے والا آ جائے گا؟ سوچ لی۔ اب انہوں نے لڑکی کو جو ہے وہ پیسے کا لالچ دیا، ایک جو ہے وہ معاملہ سجایا، سج گئی۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے آ کر فرمایا تبلیغ کی کہ اللہ وحدہ لا شریک کو مانو، میں رسول اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ نے مجھ پر تورات کو نازل کیا ہے، جن کے پاس مال ہے اللہ نے حکم دیا ہے وہ مال جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر باقی جو غریب ہے، جو یتیم ہے، جو مسکین ہے، جو بیوہ ہے، ان کے اوپر خرچ کرے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس وقت انہوں نے جو پروپیگنڈا تیار کر رکھا تھا اس لڑکی کو انہوں نے پیش کیا۔ اس لڑکی نے آ کر جو ہے وہ ساروں کے سامنے کہا کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ وہ سارے وہ پانچوں جو بیٹھے تھے چھ وہ قارون کے ساتھ، اس نے کہا ہم نے تجھے مال دیا تھا، دولت دی تھی کہ اور تم نے جو ہے وہ یہاں پر آ کر الٹ ہمارے خلاف بیان دے دیا ہے۔ اس لڑکی نے آ کر کہا کہ یہ 5 لوگ یا یہ 6 لوگ جو ہیں انہوں نے مجھے مال دولت کی لالچ دی ہے، اس لالچ کی بنا پر انہوں نے کہا ہے کہ تم اللہ کے نبی پر موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا، تو لہذا میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوتی، میں ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتی، لہذا میں اپنی بات پر اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں جو ان کی باتوں میں آ گئی تھی، لیکن یہاں پر میں اسٹیج پر صداقت بیان کروں گی۔ تو سارا ان کا معاملہ جو ہے وہ ختم، بگڑ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کی، اللہ میں نے ان سے کچھ مانگا نہیں ہے، اللہ میں نے کچھ مانگا نہیں ہے، اللہ میں نے تیری دعوت دی ہے، توحید کی طرف بلایا ہے، اللہ میں نے وہ مال جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے اسے کہا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر خرچ کر دے۔ یہ تو ٹکڑا تھا، اس نے الٹا میرے اوپر الزام لگا دیا، اللہ اس بات کو میرا قریب برداشت نہیں کرتا، اب ان کے اوپر آ جائے نا عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ غم نہ کر، انہوں نے جو تجھے تکلیف دی ہے دراصل نہ خدا کو تکلیف دی ہے، جو اذیت انہوں نے تجھے دی ہے، تیری کردار پر جو انگلی اٹھانا یہ چاہتے تھے، اللہ فرماتا ہے قیامت تک کے لیے کوئی عبرت لاکھ سزا دوں گا، یہ عبرت بن جائے گی۔ اللہ نے فرمایا زمین کو اے زمین انہیں جو ہے وہ ان کے قدموں پاؤں سے جو ہے وہ پکڑ لے اور انہیں اپنے اندر ہی کھینچ لے۔ فرمایا وہ پانچوں، وہ قارون جس کے پاس اتنی مال دولت تھی، 70,000 اونٹ جو ہے چابیاں اٹھاتے تھے جس کے مکانوں کی، گلوں کی، وہ ان سامان کے ساتھ، ان محلات کے ساتھ زمین میں دھنستا جا رہا ہے، ساتھ اس کے ماننے والے بھی زمین میں دھنستے جا رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں موسیٰ ہمیں بچا لے، اے موسیٰ ہمیں بچا لے، اے موسیٰ ہمیں بچا لے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، اب تمہاری توبہ نہیں قبول ہوگی، اب تم زمین میں ہی دھنس جاؤ گے۔ روایت میں ملتا ہے قیامت تک وہ زمین میں ہی دھنستے جائیں گے، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ وزن، وہ سامان ان کے سروں کے اوپر معلق ہے۔ تو بڑے بڑے جنہوں نے اہل علم کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انہیں سزا عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، آپ نے اس نمرود کو کہا ہے نمرود باز آ جا، باز آ جا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ باز دیا ہے، باز آ جا، تو خود اپنے آپ کو خدا کہنے لگ گیا ہے، اپنے آپ کو سجدہ کروانے لگ گیا ہے، اپنی جو ہے وہ پوجا کروانے لگ گیا ہے، اپنے جو ہے وہ تصویریں، اپنے جو ہے بت جو ہے وہ بنا کر پورے جگہ جگہ کے اوپر نصب کر دیے ہیں، تو لہٰذا باز آ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ سنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اب یہ نمرود خلاف ہوا، اس نے آگ کو تیار کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا، تو آگ کو تو
خوشی اور سلامتی والی بن جا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں مقبول فرمایا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا جو علم رکھنے والا ہے اس کے خلاف جس نے بات کی، جس نے اس کے خلاف چال چلی، آگ کو جلایا، بھڑکایا، اللہ نے اس نمرود کے ناک میں ایک لگڑے مچھر کو داخل فرمایا۔ لگڑا مچھر اس کے ناک سے داخل ہوا اور دماغ تک آگ پہنچا۔ روزانہ جو ہے وہ اسے جو ہے وہ چنتر لگنے لگے، جوڑے لگنے لگے، حتیٰ کہ اسی جوڑوں کے ساتھ جو ہے وہ مال کھا کھا کر مر گیا۔ علم والوں کے خلاف اٹھنا، علم والے کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کرنا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ سنا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرعون سے کیا فرعون باز آ جا، لہذا جو بنی اسرائیل ہیں جن کو تم نے غلام بنا رکھا ہے انہیں جو ہے وہ چھوڑ دے، آزاد کر دے۔ جب فرعون نہ مانا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد اللہ قتل کرنے کی دھمکی دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ اپنی قوم کو لے اور یہاں سے چلا جا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، دریا نیل کے پاس آتے ہیں، باری تعالیٰ آگے دریا ہے، اللہ فرماتا ہے اپنا آسا اس کے اوپر مار، آسا مارا، راستہ بنا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا سے باہر نکلتے ہیں، ادھر سے فرعون اس کے حواری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف چلنے والے جب اس میں داخل ہوتے ہیں، اللہ پانی کو حکم فرماتا ہے انہیں اس پانی میں ہی بہا دو، اور وہ موٹے کھاتے ہوئے پانی میں جو ہے وہ ڈوب رہے ہیں، اور اسی پانی میں ہی جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پانی زمین پر پھینکتا ہے، زمین پانی پر پھینکتی ہے، اور پھر پانی جو ہے وہ نکال کر انہیں جو ہے وہ زمین پر پھینک دیتا ہے۔ فرمایا جو علم والوں کے خلاف اٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حال یہی فرماتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ فرمائے تو عالم دین جو علم رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، جو شریعت کا، یہ ان کے خلاف جو اقدامات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ سزا عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کافی یہ ہے کہ جو کسی کے عالم دین کے خلاف ہوتا ہے 7 پشتوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسل سے اسلام کا درس جو ہے، اسلام کا عالم علم جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے۔ 7 نسلوں تک ان میں نہ کوئی حافظ پیدا ہوتا ہے، ان نسلوں میں نہ کوئی عالم پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی فقیہ پیدا ہوتا ہے، ان میں جو عالم دین کے خلاف بولتے ہیں۔ اور فرمایا یہ عالم دین، فرمایا جو علم دین ابھی حاصل کرنے کیا ہے، دین کا علم حاصل کرنے ابھی کیا ہے، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، ابھی علم دین حاصل کرنے کیا ہے، وہ کر کے ابھی گھر واپس آیا، جس راستے سے وہ آیا ہے اگر اس راستے میں قبرستان تھا، عالم دین نہیں بلکہ علم دین ابھی حاصل کرنے کیا، مکمل بھی نہیں کیا، ابھی شروع کیا ہے، 1-2 دن ابھی گزرے۔ فرمایا وہ طالب علم دین حاصل کرنے والا وہ گھر آ رہا ہے، جس راستے سے آیا اگر اس راستے میں قبرستان تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبرستان سے 40 دن تک عذاب کو ختم کر دیتا۔ علم دین ابھی پڑھنے گیا، 2 دن ابھی 1 دن اس نے پڑھا، واپس آیا، جس راستے سے آیا اس قبرستان سے گزرا۔ محبوب کا فرمان سن لیجیے، اذا مر العالم او المتعلم على قرية رفع الله العذاب عن مقبرتها 40 يوما۔ جب عالم دین یا طالب علم کسی بستی سے گزرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ مشکات شریف میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے اور منہج المجالس کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور آخری بات فرمایا محبوب اللہ نبی جی علیہ السلام نے کہ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، کہ 1 گھڑی علم دین کا پڑھنا
مثال طور پہ ہم صبح کو درس دیتے ہیں کہ تاکہ لوگوں تک جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچ جائے. کئیوں کو جلدی ہوتی ہے، کئیوں کو جلدی نہیں بھی ہوتی، وہ درس سنے بغیر ہی چلے جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو توفیق عطا فرماتا ہے سننے کی، وہ بھی بیٹھ کے سنتے ہیں. اور جن کے جانے کی مجبوری ہوتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں. فرمایا ایک گھڑی، ایک ساتھ جو علم دین پڑھتا ہے اس نیت سے تاکہ میں لوگوں کو سکھا سکوں، لوگوں کو بتا سکوں. فرمایا اس کا پڑھنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے. ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے جو بندہ، ساری رات کھڑا ہے، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر اللہ کر رہا ہے، ذکر رسول کر رہا ہے. فرمایا اس سے ساری رات، حالانکہ وہ سویا نہیں، فرمایا اس سے بھی زیادہ بہتر وہ ہے جس نے علم دین اتنا پڑھا تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں. اتنا ایک گھڑی، ایک لمحہ، ایک لائن، ایک سطر، فرمایا وہ ساری رات کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. یہ بھی مشکوٰۃ شریف اور راوی شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اللہ کے پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے اور علم دین خود بھی سیکھنے والے اور اپنے بچوں کو بھی علم دین پڑھانے والے